آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں صدقہ بھی بہت دیتا ہوں، خیرات بھی بہت کرتا ہوں، لوگوں پر احسان بھی بہت کرتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں خرچ کرتا ہوں، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اور اس نیت کے ساتھ ساتھ میری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف بھی کریں، لوگ میری تعریف بھی کریں۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی صدقے کو، ایسی کسی خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو۔ اگر نیت رکھنی ہے تو یہ نیت رکھو کہ میں صرف ایک اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لوگوں کی خوشنودی کیا چیز ہے، لوگوں کی رضا کیا چیز ہے؟ لوگ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم اپنے جسے کا، اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر بھی لوگوں کو کھلا دو گے، لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس رب کی رضا کیوں نہیں چاہتے ہو جو رب کہتا ہے میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے میری رحمت 2 قدم بڑھ کے آئے گی، میری طرف چل کے آؤ گے میری رحمت دوڑ کر آئے گی، میری طرف دوڑ کر آؤ گے میری رحمت تمہیں اپنی باہوں کے اندر لپیٹ لے گی۔ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس رب کے لیے خالص عبادت کو کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس رب کے ساتھ شرک وہ 6 معنی دارت، اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور آج ہم سب اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک ہے کیا چیز، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو جتنا بڑا مشرک ہوگا وہ اتنے زیادہ دلائل کے انبار لا کر رکھ دے گا کہ نہیں جی ہم تو شرک کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو یکسر نظر انداز کر دیا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اتنا بڑا اعلان رب کریم نے کیا ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، زنا معاف ہو جائے گا، چوری معاف ہو جائے گی، ہر چیز معاف ہو جائے گی، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدہم، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، وہ کہتے تھے نہیں، ہم ان کی پرستش تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو بس اس لیے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان مورتیوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، ہمیں بھی یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں مسلمانوں سے، قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔